اس ایپیسوڈ کے آغاز میں قید خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل صاحب ڈریگوس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ڈریگوس کہتا ہے، رحم دل اور انصاف کرنے والے ارطغرل، کیا تم اس قیدی کے لیے آخری کھانا لائے ہو جسے تم موت کی سزا دینے والے ہو، یا پھر تم مجھ سے بات کرنے آئے ہو؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، میں نے تم سے جو حاصل کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں امیر بہاؤدین اور النجیک سے چھٹکارا حاصل کر سکا، اور سونا بھی مجھے تمہاری وجہ سے ہی ملا تھا۔ ڈریگوس کہتا ہے، ہم دونوں کسی حد تک ایک جیسے ہیں ارطغرل۔ میں نے اپنے مقصد کے لیے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کی، اور تم اپنے مقصد کے لیے منگولوں سے لڑ رہے ہو، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم جیت گئے ہو۔ جانتے ہو کہ میں کیوں ترکوں پر اعتماد نہیں کرتا؟ کیونکہ جب تک تم آپس میں متحد ہو تو تم کو ہرانا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب تم ایک دوسرے کے خلاف ہو تو خوشی سے ایک دوسرے کے سر اتارتے ہو۔ تم یہ جانتے ہوئے مرو گے کہ میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ایک بہادر دشمن جرأت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تم بیڑ کی کھال میں ایک گیدڑ اور آدمی کی کھال میں ایک سانپ تھے۔ تم کسی بھی طرح رحم کے حقدار نہیں ہو۔ ڈریگوس کہتا ہے، تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تاکہ تم یہ جان کر مرو کہ میں تمہارے اس شیطانی نظام کو ختم کرنے والا ہوں جو تم سوت میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہارے قلعے اور سپاہیوں کو ختم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ تمہاری موت مجھے الباستی بھی دے گی۔ آج تمہاری آخری رات ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ڈریگوس دل میں کہتا ہے، اگر میں مرا تو اکیلا نہیں مروں گا ارطغرل، میں تم کو بھی اپنے ساتھ لے کر مروں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کئی قبیلے کے مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون پوچھ رہی تھی، بامسی کیسا ہے حفصہ بیٹی؟ حفصہ کہتی ہے، میں بامسی کے لیے پریشان ہوں حائمہ والدہ، وہ دیوانے کی طرح خیمے کے اندر گھوم رہا ہے۔ وہ سردار کی بات نہ ماننے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، بامسی کی اس حرکت نے ہم سب کو چونکا دیا ہے۔ بے شک اس نے یہ سب کام اپنے بیٹے کے لیے کیا، لیکن اس کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا۔ حفصہ کہتی ہے، آپ نے صحیح کہا والدہ، لیکن پہلے بامسی کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، پھر اس کا بیٹا اغوا ہو گیا۔ اس صورتحال میں وہ کیسے صبر کر سکتا تھا؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، آخری فیصلہ سردار کا ہے، بامسی کی سزا کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ حفصہ کہتی ہے، لیکن بامسی کوئی مشکل سزا برداشت نہیں کر سکے گا حائمہ والدہ، وہ اس قبیلے میں نہیں رہ سکے گا، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ہم کہیں اور جا کر رہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ کائی قبیلہ ہے حفصہ، کوئی مہمان خانہ
नहीं कि जहां तुम अपनी मर्जी से आओ और जा सको। अगर तुम लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है तो फिर तुम हमारे प्यार से महरूम हो जाओगे और दोबारा तुमको हमारे दिल में जगह नहीं मिलेगी। अब जाओ और एक माँ और बीवी बनो और सरदार के फैसले का इंतजार करो। हफ्सा जाने लगती है तो अतरुल साहब अंदर दाखिल होते हैं। हाइमा खातून उन्हें खुशामदीद कहती हैं। बैठने के बाद अतरुल साहब कहते हैं, खैर है वालिदा? हफ्सा खातून गमगीन लग रही थी। हाइमा खातून कहती हैं, वो बामसी के बारे में परेशान थी बेटा, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। अतरुल साहब कहते हैं, सरदार के खेमे में आकर कोई भी अपने प्यारों के लिए नाजायज फायदा नहीं उठा सकता वालिदा। अगर ऐसे ही हमने गलती करने वालों को माफ कर दिया तो ये पूरे कबीले के साथ नाइंसाफी होगी। बामसी को अपनी गलती की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ ड्रैगोस के खुफिया गार में किले के कुछ कमांडर मौजूद थे जो बेबलाद का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बेबलाद वहां पहुंचता है तो कमांडर ब्रानस कहता है, क्या आपने सुना है जो हुआ है बेबलाद साहब? बेबलाद कहता है, मैं अभी अभी कमांडर ड्रैगोस से मिलकर आया हूँ। ब्रानस कहता है, हम जानते हैं कि आप अलबास्ती हो। हम कमांडर ड्रैगोस के साथ होने वाले मुआहदे के लिए आपके साथ वफादार रहेंगे। आपका राज हमारा राज है। बेबलाद कहता है, अतरुल कल कमांडर ड्रैगोस को सोत में मौत की सजा देने वाला है। हम उसे बचा लेंगे। हम ऐसा सिर्फ ड्रैगोस के लिए नहीं बल्कि अतरुल के खात्मे के लिए भी करेंगे। कमांडर ब्रानस कहता है, अगर हम मिलकर लड़े तो तुम अपने बाबा के कातिल से इंतकाम ले सकते हो। हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं बेबलाद साहब। बेबलाद कहता है, मैं भी तैयार हूँ। मैं और मेरे सिपाही आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम लोग मेरे हुक्म पर हरकत में आओगे। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। हम सजा वाली जगह पर दिन की रोशनी में हमला करेंगे। ब्रानस कहता है, ये मुमकिन नहीं है। बेबलाद कहता है, तुम लोग ताजरों के देश में सोत में दाखिल होगे और सजा वाली जगह पर पहुंचोगे, फिर हम अचानक हमला कर देंगे। मैं भी वहीं पर मौजूद हूँगा। पहले तुम लोग हमला करोगे। जब अतरुल और उसके सिपाही तुम लोगों से लड़ रहे होंगे तो फिर मैं अतरुल की पीठ में खंजर घोंप दूंगा। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अतरुल साहब कह रहे थे, ड्रैगोस को बाहर लाने से पहले हर तरफ सिपाही तैनात कर देना अब्दुर्रहमान। हमारे आदमी आम आदमियों की तरह होने चाहिए। ये मुमकिन है कि ड्रैगोस के सिपाही भी बेस बदल कर आए और शायद ताजिर बनकर सोत में दाखिल होने वाले तमाम ताजरों का ताक़ुब करना और उनको नज़रों से दूर मत होने देना अब्दुर्रहमान। फिर अतरुल साहब कहते हैं, हमारे सिपाही सुबह सवेरे से किले वाले रास्ते की निगरानी करेंगे। किले से निकलने वाला कोई भी शख्स वापस किले नहीं पहुँच पाएगा। फिर हम मुकम्मल तौर पर किले को फतह कर लेंगे। तुर्गुत पूछता है, बामसी के बारे में क्या ख्याल है सरदार? इतने में हकीम आरतू कहता है, बामसी अपनी गलतियों को संजीदगी से जानता है सरदार। वो अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। अतरुल साहब कहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गफलत शर्मिंदगी से माफ नहीं होती। गलती की एक कीमत होती है। बामसी को फौरन यहाँ लाओ अब्दुर्रहमान। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उमर के बिल्ले में बेबलाद कहता है, अतरुल ड्रैगोस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें उसे लाजमी बचाना होगा, क्योंकि अगर ड्रैगोस ने मरने से पहले मेरी शिनाख्त बता दी तो अतरुल इस इलाके से हमारा नाम निशान मिटा देगा। वो पूरे उमर के बिल्ले को तबाह कर देगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब वो जिंदा रहा। तो ड्रैगोस को बचाने के वक्त हमें अतरुल का खात्मा करना होगा। ये हमारा आखिरी मौका है। इतने में सिल्मा और इरबिलगे अंदर दाखिल होती हैं तो बेबलाद बातुल को बाहर भेज देता है। फिर सिल्मा कहती है, शुक्र है हमारे बाबा का कातिल पकड़ा गया। मैं अपने हाथों से उसे सजा दूंगी। बेबलाद कहता है, थोड़ा सब्र करो सिल्मा, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर इरबिलगे कहती है, कबीले में क्या हो रहा है भाई? एक जख्मी आदमी को यहाँ लाया गया है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेबलाद कहता है, वो जख्मी था इरबिलगे, वो सेहतयाब होकर यहाँ से चला जाएगा। इरबिलगे कहती है, मैं शिफा खाने में जाना चाहती थी लेकिन बातों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि ये आपका हुक्म था। बेबलाद सख्त गुस्से में कहता है, तुमने कब से मेरे हुक्म पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है इरबिलगे? इरबिलगे कहती है, मैं सवाल नहीं उठा रही भाई, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो आदमी कौन है और क्या करता है, मैं जानना चाहती हूँ। बेबलाद कहता है, तुम सरदार के मामलात में दखल अंदाजी करना बंद करो, बातुल पहले ही तुम्हें बता चुका है। इरबिलगे कहती है, ऐसा क्या है जिसकी आप पर्दादारी कर रहे हो और कबीले की औरतों से भी छुपा रहे हो? ये सुनकर बेबलाद खड़ा हो जाता है, क्या तुम मुझे रवायत सिखाओगी? जो मैं कहूँगा वही इस कबीले की रवायत होंगी। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मारना शुरू कर दूँ। यह सुनकर इरबिलगे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिल्मा कहती है, जब भी इंसाफ और दोनों कबीलों के इत्तेहाद का मामला होता है तो ये बहुत ज़िद्दी हो जाती है। अगर उसने इन शकूक का इजहार अतरुल के सामने कर दिया तो वो भी
ایسے ہی سوال کرے گا۔ یہ سن کر بیبلاس کہتا ہے، اس بلکے کو اپنی نظروں سے دور مت ہونے دینا سلما، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہمارے منصوبے خراب کر دے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں بامسی مرکزی خیمے میں پہنچ چکا تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نافرمانی کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی غلطی سے سیکھنے کی بجائے اس غلطی کو دہرا دیا۔ بامسی، کیا تم میرے خلاف ہو گئے ہو؟ بامسی کہتا ہے، میں آپ کے خلاف جاننے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں سردار، آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں نے یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ ارطغرل صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا، اور کیا میں اسے ایسے ہی چھوڑنے والا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس ایک منصوبہ ہے؟ میں نے تربت کو بھی تمہارے پیچھے بھیجا تھا، لیکن تم نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تم اپنی حد بھول گئے ہو بامسی۔ بامسی کہتا ہے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں نے سوچا کہ الباستی مر چکا ہے، اس لیے اس غلیظ کو میں نے ڈریگوس کے حوالے کیا سردار۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تم کیسے میرے قیدی کو ڈریگوس کے حوالے کر سکتے تھے اور اس سے سودا کر سکتے تھے؟ بامسی کہتا ہے، آپ کی ہر بات صحیح ہے سردار، میں آپ کی سزا قبول کر لوں گا، لیکن آپ بھی ایک باپ ہیں، آپ سے بہتر مجھے کون سمجھ سکتا ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تمہاری وجہ سے الباستی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے کتنے سپاہی شہید ہو گئے ہیں؟ یہ سن کر بامسی کہتا ہے، اب میں اس شرم کے ساتھ نہیں رہ سکتا سردار، میں آپ میں سے کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا، اب میں اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا، میں اپنا خیمہ لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، کیا تم دوبارہ وہی غلطی کرو گے؟ اس کے بعد ارطغرل صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تم نے کچھ ایسا کیا جو میرے حکم کے خلاف ہوا تو میں تم پر کوئی رحم نہیں کھاؤں گا بامسی۔ اب تم اپنے خیمے میں جاؤ اور پہلے سوچو کہ تم نے کیا کیا ہے، جب تمہارا ضمیر جاگ جائے تو میں اپنا فیصلہ تمہیں بتاؤں گا۔ بامسی کہتا ہے، ٹھیک ہے سردار۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پر لوگ جمع ہونے لگتے ہیں جہاں پر ڈریگوس کو سزا دی جانے والی تھی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ہارون الرشید کے واقعہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ ہارون الرشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت ایاز سے کہا، امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تمہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز نے فرمایا، اے ربی کے بیٹے، ہارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدہ کو سچا جانوں، اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون الرشید، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل، افسوس میری تمام نصیحتیں رائق آ گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ ملک کا ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر جب فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے، راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مرد حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں، بلکہ اپنی آخرت کی ذکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن ایاز کی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ نمبر 7، عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔
امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف سے موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی کی امید نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا مضبوط کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب اپنے سوما میں رہتا تھا۔ مومن راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں نے اس کا قلب متاثر کیا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین، حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے، لوگ ادھر ادھر روکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ خدا اگر اس راہب کا مذہب حق ہے اور اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا، تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، ماتر، زاد، نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا، مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا، مجھے کوئی نذرانہ یا ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا کر دیں گے۔ اور اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف پائیمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس نے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا، میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا، میرا آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا، تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے ہی کمال حاصل ہوا ہے،
لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا۔ وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین و حق سے نہ پھروں گا، جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کیا۔ مصاحب نے بھی دین و حق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ پڑھ اور میں وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور اس واقعہ کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کلمہ حق تعالیٰ کہا۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا، شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی۔ اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین پر سے پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں، اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ کے مصاحبین کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے
کہ یہ لڑکا عبداللہ بن عامر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھود دی گئی تو اس میں عبداللہ بن عامر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن عامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ عامر یمن نے اس واقعہ کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سے سبق آموز واقعات کا ذکر کیا۔ اسی طرح ہم ایک نو مسلم عورت کے قبول اسلام کا سبق آموز واقعہ بیان کر رہے تھے۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا قیام چونکہ رڈکی میں تھا، اس لیے حضرت مدنی نے مولانا عزیز گل سے فرمایا کہ وہ مصطفیٰ کو اسلامی تعلیمات سے برابر ہوشیار کراتے رہیں۔ کچھ عرصہ بعد مصطفیٰ کی خواہش پر مولانا عزیز گل نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ان کی دنیا ہی بدل گئی اور پورے طور پر شریعت کی پابند ہو کر انہوں نے سچا سکون حاصل کیا۔ آزادی ہند کے موقع پر جب مولانا عزیز گل نے وطن مراجعت کا قصد فرمایا تو مصطفیٰ بھی ساتھ آ گئے اور شہروں کی پررونق عمارتوں میں رہنے والی اس خاتون نے حق کی خاطر ایک دور افتادہ معمولی سے گاؤں میں اپنے بلند پایا شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ وہیں وفات ہوئی۔ گاؤں کے قریب ایک ٹیلہ پر ان کا مزار ہے، وہاں کے لوگ شفقت و محبت سے انہیں مدر صاحبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افسوس چند سال قبل تحریک ریشمی رومال کی آخری نشانی حضرت مولانا عزیز گل صاحب نے بھی اس عالم فانی سے پردہ فرما لیا۔ مدر صاحبہ نے اپنی آپ بیتی صراط مستقیم کے نام سے انگریزی میں لکھی تھی۔ ذیل میں اس آپ بیتی کی تلخیص ماہنامہ دارالسلام مالیر کوٹلہ کے شکریہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ اسٹرفرڈ اسٹیل کی 7ویں لڑکی ہوں۔ میں 1885 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب بڑے انصاف پسند اور بات کے پکے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان میں ہندوستانی لوگوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود کو سندھی کہہ دیا کرتے تھے۔ ہماری خاندانی نسبتیں بڑی عظیم تھیں، مگر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہرحال میں 6 سال کی ہو رہی تھی کہ مجھے پڑھائی کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ مجھے سچی بات سے ہمیشہ پیار رہا۔ میں ہر بات کا سبب کھوجنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست و احباب مجھے شفقت سے ککو کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ میں ہر بات میں کیا، کیوں اور کیسے جیسے سوال کیا کرتی تھی۔ میں ایک عیسائی کنبہ میں پیدا ہوئی، مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، اس لیے عیسائی مذہب مجھے گورکھ دھندا سا لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا اور میں اکثر اندیکھے مالک سے لو لگا کر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک ہونے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد میری شادی ہو گئی، مگر میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیال بھول بھلیوں سے مجھے کچھ نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہی مجھے ودانت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیزیں مجھے مل گئیں جس کی تلاش تھی۔ دیدانت کے مطالعہ نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کر رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے رانا شنکر کے ویدانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا، مگر مجھے شرک سا محسوس ہوا، چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔
میں اسی زمانے میں بیمار ہو گئی. مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا. وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے. ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی. میں چاہتی تھی کہ موت کے لیے تیاری کر لوں. میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں. لہٰذا میں واپس جب ہندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا. میں نے 160 اپنشد پڑھے. لیکن یہ کیا؟ یہاں بھی بائبل کی طرح انگنت ذات تھے. ان میں کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط ہے کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر الجھ گئی. مجھے خوف ہو گیا کہ اس ذہنی الجھن میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں. مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ نفسیاتی کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی زمانہ میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی. ہندوستانیوں سے لڑ پڑے. الموڑا بھی فسادات سے بچا نہ رہا. اس وقت میرے دل نے کہا کہ یہ خانقاہ میں بیٹھ کر گیان کا وقت نہیں بلکہ نکل کر زخمی اور دکھیوں کی خدمت کرنے کا ہے. میں نے اپنے گرو جی سے یہ بات کی مگر انہوں نے کہا کہ ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں. تم جن باتوں کو کرنے کا کہہ رہی ہو یہ سیاست کی باتیں ہیں. ہم باتوں میں نہیں پڑتے. مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر حیرت ہوئی. میں انہیں تو خانقاہ چھوڑ کر زخمیوں کی مدد پر آمادہ نہ کر سکی مگر میں خود خانقاہ سے نکل آئی اور میں نے زخمی مریضوں اور دکھیوں کی مدد شروع کر دی جس سے دل کا چین ملا اور میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے خانقاہوں کی زندگی سے نہیں. چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کی جائے. اس آشرم میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی. وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا. یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا. میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لوں میں اس لڑکے کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکوں گی. اس نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی. میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں. لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی. یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا. یہ عملی دین عادت تھی. میں اب تک کن اندھیروں میں تھی. افسوس کہ یورپی مستشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے. وہ مذہب جسے میں خواہ مخواہ بیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی مکمل سچائی کا مذہب تھا. میرے اللہ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عقارت کر دی. میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں. میں نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی. یہ ایک طرح کی موت تھی. قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے. مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی. لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے. میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی؟ مگر اپنی روح الجان سے بچانا چاہتی تھی. مگر میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی. میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. میرے گرو بھائی بڑے دہشت زدہ ہوئے مگر میں نے انہیں بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل دیدانت یہ ہے کہ جو میں قبول کر رہی ہوں. میرے گرو بھائی نے کہا کہ یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رکھ سکتی ہے. دیدانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتا ہوں. یہ بھی دیدانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا. لیکن یہ بات میرے دل میں نہ اتر سکی. میں سمجھ رہی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا سارا راستہ اختیار نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ان کے ذہن کی ایج اور ایک بھرم تھا. ہو سکتا ہے کسی نام و نہاد صوفی نے یہ بھرم دلا دیا ہو. میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا مہنت بنا دیں گے. مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا. مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا. مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی. مسلمانوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے. میں خود شبہ میں پڑ گئی. میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیوبند ہو گئی. میری لڑکی میرے ساتھ تھی. ہم دونوں بے پردہ تھی. ہم نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے ملاقات کی کہ اپنی بات ان کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تم حقیقتاً مسلمان ہو؟ مولانا نے ایک زوردار کہکا لگا کر کہا. تم اس میں شک کیوں ہے؟ مولانا مدنی کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ کی. انہوں نے ہماری خاطر بہت کی. بعد کو وہ مجھ سے ملنے منگلور بھی آئے تھے. انہی کے ساتھ مولانا عزیز کل بھی تھے. مولانا حسین احمد مدنی انہیں بہت چاہتے تھے. ایسا لگتا جیسے وہ دو دوست لڑکے ہوں. وہ ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے. وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے. مجھے ان کی محبت پر رشک ہوتا تھا. وہ دن بھر ہمارے پاس رہے.
جب وہ چلے گئے تو میں نے مولانا مدنی سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ تو زیادہ نہیں آ سکیں گے مگر مولانا عزیز گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیز گل صاحب آتے رہے۔ میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بے جھجک بات کرتی رہی۔ شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بعد کو پردہ کی حقیقت مجھ پر کھلی تو ان کی وسعت نظر کی قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کر لیں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا، نہ افسوس، میں مسلمان ہو چکی تھی اور میں کسی عیسائی کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق تو یہ تو اللہ کی دین ہے، کم ملے یا زیادہ۔ مولانا عزیز گل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام سے اس پیشکش کو قبول کیا۔ میں جانتی تھی کہ انتہا غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ مولانا عزیز گل کے گھر میں سیکھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کی توازے کرنے میں کیا لذت ہے۔ مولانا عزیز گل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی۔ وہ نہایت شریف، مہربان شوہر ثابت ہوئے۔ یوں بھی وہ سعید ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی۔ ان کے افراد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آ گئے تھے۔ اب ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے اور راہ حق کی مسافرت میں مشرق و مغرب کیسے؟ ہماری راہ ایک تھی، ہماری منزل ایک تھی، ہماری روحیں ہم آہنگ تھیں۔ ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی اور میرا بیٹا اور میرا بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے حق کی راہ میں قدم بڑھانے سے نہیں روکا۔ میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرومیوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہا ہے۔ زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میری راہ اسلام کی راہ ہے، یہ ایک سیدھی راہ ہے، اس کے علاوہ ہر راہ کج ہے اور انسان کو اللہ کی راہ سے بہتر راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کرے کہ میں جب تک زندہ رہوں اسی راہ پر چلتی رہوں، پھر میں اس راہ سے بھاگوں بھی تو بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا اور مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ بے شک دین اسلام برحق دین ہے اور جس نے بھی اسے صرف دل سے قبول کیا وہ دنیا اور آخرت میں شاداؤں فرحاں رہا۔ لہٰذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس دین کی قدر کریں اور دین سے دور انسانوں کو بھی اس کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نفسانی خواہش سے بچنے کا سبق آموز واقعہ۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لڈو ہو گئی، کہنے لگی یہ زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے کونے کی طرف کیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہیں، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی، واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا، ارشاد ہوا میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کے تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات
چھڑائیں گے۔ خواہ خواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہو گئی، چنانچہ تمام اہل شہر عمرہ اور عرصہ کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انیاؤ پور شہر کا قصہ۔ انیاؤ شہر تھا۔ انیاؤ پور ان نفی کا کلمہ ہے۔ نیاؤ کے معنی ہے انصاف، اور پور شہر کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گروہ اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر گیہوں بھی، 16 سیر چنے بھی، 16 سیر گھی بھی، 16 سیر نمک بھی، 16 سیر گوشت بھی، 16 سیر غر، سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گروہ نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کوٹھے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلا نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ یہ چند گروہ نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراک سے سب چیزیں ملی، چیلا کھا کھا کر موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا۔ وہ یہ کہہ کر کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے، نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا، اس پر وہ دربار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکا حاضر کیا گیا تو اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑ آ رہا تھا، مشت کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیل پان کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھ چون کیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا کہ سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا، یہ تجویز ہوئی کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے، گلے میں پھانسی ڈال دی گئی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا۔ حلقہ تھا بڑا، جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوئی کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلا صاحب کے اتنا موٹا کوئی نہ ملا، اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہیں مانا، اب کی گبر۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر آپ کا بچہ ہے۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو، چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک بات پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے؟ گرو نے کہا یہ ایک ساتھ ہے کہ جو کوئی ساتھ پھانسی میں چڑھے تو سیدھا بنکٹ کو پہنچ جائے، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی ساتھ نہ ملے گی۔ راجا نے کہا پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا، پاپ کٹا خس کم جہاں پاس۔ یہ قصہ تھا انیا پور کا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی، جیسے انیاؤ پور کی۔ حکومت کے کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہو تو اس کا پورا اثر علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دینداروں کی مقبولیت۔ کسی شہر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں شکر خدا بجا لاتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔
یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تنور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ سارا تنور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تنور میں روٹی لگا کر ایسی بھی خبر ہو گئی کہ پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو وقتاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا۔ تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا رکھا اور وہ خود بھی حیرت میں چلی گئی کہ یہ کیا ماشا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ کھاتے مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزار قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شکم سیر ہو کر روٹیاں کھائیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی جناب کوئی ایسی دعا کریں کہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کی فکر دور ہو جائے اور پارول پالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے، جو کچھ اس کے نزدیک ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض معروض کی کیا حاجت ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخری شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے دعا کی میرے مولا تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے، اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک تاک سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا نور روشن تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر تاک بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھے کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرف سے سجی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی، جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا تو جواب ملا تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی